بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کو 3 مہینے گزر چکے تھے۔ دن اپنے بوجھ کے ساتھ گزرتے، راتیں تھکن کے ساتھ آتی تھیں۔ ایک دن صبح عجیب سی کمزوری محسوس ہوئی۔ کچن میں کھڑے کھڑے چکر آ گیا۔ ساس نے کھڑے کھڑے کہا، ادھر آ کے پانی پی لو، یا ہمیں بلانا بھی بھول گئے ہو۔ میں نے بات سنی انسنی کر دی، مگر وہ کمزوری مستقل ہوتی جا رہی تھی۔ اگلے دن ہسپتال گئی، چیک اپ کروایا۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر رپورٹ تھمائی۔ مبارک ہو، آپ ماں بننے والے ہیں۔ کچھ لمحے وہ لفظ بار بار میرے دماغ میں گونجتے۔ میں ماں، یہ لفظ سنتے ہی میرے دل میں خوشی اور پریشانی کے ملے جلے جذبات پیدا ہونے لگے۔ عموماً لڑکیاں ایسے موقع پر خوش ہوتی ہیں، پر میرے دل میں بہت سے خدشات تھے۔ واپس گھر پہنچی، احمد میرا شوہر گھر آ چکا تھا۔ کمرے میں جا کر رپورٹ اس کے ہاتھ میں دی۔ وہ پڑھتے پڑھتے رکا۔ سچ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس نے مجھے قریب کیا۔ ورشا، یہ تو سب سے بڑی خوشی ہے، تمہیں اب کوئی کام نہیں کرنا، تم صرف آرام کرو گی۔ کچھ دیر کے لیے مجھے لگا شاید سچ میں وقت بدل رہا ہے، لیکن اس دن کی رات ہی ایک اور سلسلہ شروع ہوا۔ میں کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی کہ نند اندر آئی اور کھانستے ہوئے بولی، اب یہ نئی خبر سب کو سنانے والی ہو نا؟ میں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ بولی، مبارک ہو، لیکن دعا کرو کہ بچہ اپنے ماموں پر نہ جائے۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے ہنسی دبا کر کہا، بس اتنا کہ کچھ خاندانوں میں معذوری وراثت میں آتی ہے، ویسے تم برا نہ منانا، ہم تو بس خیال کر رہے ہیں۔ مجھے جیسے کسی نے گال پر چانٹا مارا ہو، مگر میں پھر بھی چپ رہی۔ میں کمرے میں واپس آ گئی۔ میرے خدشات حقیقت میں بدلتے نظر آ رہے تھے۔ ماضی میرے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ اس گھر میں احمد کی مرضی سے آئی تھی، مگر یہ بچہ نہ جانے کیا قسمت لانے والا تھا۔ میرا نام ورشا ہے اور یہ میری کہانی ہے۔ سچ کہوں تو یہ کہانی کم ایک آزمائش ہے جو میری زندگی کا دوسرا نام بن گئی۔ میں 5 بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہوں، سب سے بڑی اور واحد بیٹی۔ میرے 4 بھائی مجھ سے چھوٹے ہیں، لیکن وہ سب معذور ہیں۔ کوئی چل نہیں سکتا، کسی کی زبان نہیں بولتی، کسی کے ہاتھ کام نہیں کرتے، اور کوئی پوری طرح ذہنی طور پر نارمل نہیں۔ یہ کہنا کہ ہم ایک مشکل زندگی گزار رہے تھے شاید بہت ہلکی بات ہوگی۔ جب میں پیدا ہوئی تو میرے ابا نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا، میری بیٹی آئی ہے، یہ رحمت ہے، روشنی ہے میرے گھر کی۔ ابا سرکاری کلرک تھے، چھوٹی سی تنخواہ میں پوری کائنات چلاتے تھے۔ پھر اللہ نے ہمیں 4 بیٹے عطا کیے۔ پہلے بیٹے کی معذوری نے سب کو خاموش کر دیا، دوسرے نے پریشانی میں اضافہ کیا، تیسرے پر محلے والوں کی نظریں بدلنے لگی، اور چوتھے کے بعد ہم صرف خاموش رہنا سیکھ گئے۔ ابا کے چہرے پر کبھی شکوہ نہ آیا۔ میں نے انہیں ہر صبح نماز کے بعد ہاتھ اٹھاتے دیکھا، آنکھوں میں نمی اور لبوں پر شکر۔ لوگ انہیں تانے دیتے، یہ دیکھو لنگڑے کا باپ آ رہا ہے، ارے وہی نا جس کے سب بچے اپاہج ہیں۔ محلے میں جس طرف سے گزرتے آوازیں سنائی دیتی۔ ایک دن میں نے ان سے کہا، ابا آپ کو غصہ نہیں آتا؟ انہوں نے میری پیشانی چوم کر کہا، نہیں بیٹا، یہ میرے اللہ کی رضا ہے اور میں اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہوں۔ میری ماں اکثر چپ رہتی تھی۔ ایک ماں کے لیے یہ منظر ناقابل برداشت ہوتا ہے کہ اس کے 4 بیٹے اس کی گود میں ہوں، مگر کوئی بول نہ سکے، کوئی ماں کہہ کر پکار نہ سکے۔ ان کی آنکھیں دن میں کئی بار بھر آتی تھیں، مگر ان کے آنسو رات کے اندھیرے میں گرتے تھے۔ میری ماں کی آنکھیں، ان کی خاموشی، ان کے ہاتھ جو سارا دن بچوں کی دیکھ بھال میں مصروف رہتے، وہ سب میرے دل میں کہیں اندر نقش ہو گیا ہے۔ میرے لیے اسکول جانا ایک الگ ہی چیلنج تھا۔ بچے میرے بھائیوں کا مذاق اڑاتے، تمہاری فیملی کو کیا ہو گیا ہے؟ سب گڑبڑ کیوں ہے؟ کبھی کبھی میں اسکول کے باتھ روم میں چھپ کر رویا کرتی تھی، مگر واپس آ کر ابا کی مسکراہٹ دیکھتی تو خود سے کہتی، ورشا کمزور نہیں بننا، تم ان سب کی امید ہو۔ ابا نے میری تعلیم پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا، کہتے، میں چاہتا ہوں کہ تو پڑھ لکھ کر اس قابل ہو جائے کہ دنیا تجھے تانے نہ دے بلکہ تیرے کاموں کی تعریف کرے۔ میں نے محنت کی، دل سے کی۔ میری کلاس کی پوزیشن ہمیشہ بہتر رہی اور میں نے میٹرک میں ٹاپ کیا۔ ابا کی آنکھوں میں اس دن کچھ اور ہی چمک تھی، جیسے کہ وہ 4 بیٹوں کی ناکامی پر ایک بیٹی کی جیت کا جشن منا رہے ہوں۔ میں نے وقت سے پہلے بالغ ہونا سیکھا۔ کھیلنا، ہنسنا، لاپرواہی، یہ سب خوابوں میں رہ گیا۔ میری زندگی کا ہر لمحہ ذمہ داری سے باندھ دیا گیا تھا۔ جب کوئی مہمان آتا، میں بھائیوں کو اندر لے جاتی تاکہ کوئی انہیں دیکھ کر تنگ نہ کرے۔
شرمندگی نہ ہو۔ میری ماں دروازے پر کھڑی ہو کر بہانے کرتی تھی، بچے سو رہے ہیں، مت دیکھو۔ ایک دن ابا نے مجھے کہا، ورشا، میں چاہتا ہوں تو یونیورسٹی جائے، میں نے تیرا فارم بھر دیا ہے۔ میری آنکھیں نم ہو گئی۔ ابا، اتنی فیس کہاں سے دیں گے؟ انہوں نے صرف اتنا کہا، میری بیٹی کی تعلیم میری آخرت کا وسیلہ بنے گی۔ میں ابا کو دیکھتی تو لگتا جیسے وہ ٹوٹ رہے ہیں، مگر اپنے ایمان سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان کی گردن ہمیشہ اونچی رہی، حتیٰ کہ جب محلے والے انگلی اٹھاتے، میں نے سیکھا تھا کہ غربت جرم نہیں، لیکن معذوری ہمارے معاشرے میں سزا بن جاتی ہے۔ کبھی کبھی جب میں آئینے میں خود کو دیکھتی تو دل میں عجیب سا سوال اٹھتا، کیا میں ان سب کے لیے کافی ہوں؟ مگر پھر اپنے بھائیوں کو دیکھ کر خود کو تسلی دیتی، مجھے ان کے لیے مضبوط بننا ہے۔ یہ قسط ختم نہیں ہوتی، بلکہ میری جدوجہد کی شروعات ہے۔ ابھی تو صرف میری دنیا کا بوجھ بیان کیا ہے، آگے کی راہیں اور بھی کٹھن ہیں۔ یونیورسٹی کے گیٹ سے قدم اندر رکھا تو ایک نئی دنیا میرے سامنے کھلی۔ گھر کی خاموشی، بھائیوں کی معذوری، ماں باپ کی فکروں کے درمیان ایک پل ایسا بھی تھا جو صرف میرا تھا۔ میں جانتی تھی کہ مجھے صرف تعلیم حاصل نہیں کرنی، بلکہ ایک مثال بننا ہے۔ یونیورسٹی کے دن گزرے اور میں نے ہر امتحان میں اچھی کارکردگی دکھائی، لیکن یونیورسٹی کا ماحول کچھ اور ہی تھا۔ یہاں لڑکیاں جینز پہنتی تھیں، لڑکے بلند آواز میں ہنستے تھے، اور ہر کوئی اپنے الگ شناخت میں گم تھا۔ میں نے ہمیشہ سادگی اختیار کی، سفید دوپٹہ، ہلکے رنگ کا لباس، اور چہرے پر وہ سنجیدگی جو شاید عمر سے بڑی لگتی تھی۔ میری خاموشی نے کچھ چہروں کو متوجہ کیا، لیکن میں نے کبھی کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ میرے لیے پڑھائی، وقت پر کلاس اور کتابیں ہی سب کچھ تھیں۔ پھر ایک دن ایک لڑکا میرے قریب آیا، اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی اور چہرے پر نرمی۔ معذرت، کیا آپ ورشا ہیں؟ میں نے سر ہلایا۔ وہ مسکرایا۔ میں احمد ہوں، آپ کی کلاس کا ہی ایک طالب علم۔ آپ سے کچھ نوٹس چاہیے تھے، اگر ممکن ہو تو۔ میں نے اس وقت کچھ نہیں سوچا، نوٹس نکالے اور اس کے حوالے کر دیے۔ بس اتنا ہی ہوا، لیکن وہ یہیں رکا نہیں۔ کئی دنوں تک احمد کبھی کینٹین میں، کبھی لائبریری میں، اور کبھی راہ چلتے ہوئے میری راہ میں آ کھڑا ہوتا۔ نہ بدتمیزی، نہ شوخی، صرف ایک شائستگی تھی جو میرے لیے نئی تھی۔ ایک دن میں لائبریری سے نکلی تو وہ باہر کھڑا تھا۔ ورشا، میں جانتا ہوں تم مجھے زیادہ پسند نہیں کرتی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے ایک موقع دو۔ میں نے نظریں جھکائیں اور کہا، یہ فیصلہ میرے والدین کا ہوگا۔ احمد نے حیرت سے کہا، ایسا کم ہی سنتا ہوں، لیکن یہی تو بات خاص ہے تم میں۔ اس دن کے بعد وہ کچھ دن غائب رہا۔ میں نے بھی توجہ دینا چھوڑ دی، لیکن ایک دن اچانک وہ میرے راستے میں دوبارہ آیا اور کہا، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، سنجیدگی سے۔ میں نے پھر وہی جواب دیا، یہ سب میرے ابا اور امی کے فیصلے ہیں احمد، میں خود سے کچھ طے نہیں کرتی۔ یونیورسٹی میں میری پڑھائی کا آخری سال تھا۔ اس دوران میں نے اپنی فائنل ریسرچ میں اتنی محنت کی کہ یونیورسٹی کے ایک استاد نے کہا، ورشا، تم میں وہ بات ہے جو معاشرے کو بدل سکتی ہے۔ یہ سن کر مجھے خوشی ضرور ہوئی، لیکن فوراً میرے ذہن میں ابا کا چہرہ آیا، جو رات گئے تک فائلوں میں سر جھکائے بیٹھے ہوتے تاکہ میری فیس وقت پر ادا ہو سکے۔ یونیورسٹی میں میری شہرت ایک ہونہار، خاموش اور پرعزم لڑکی کے طور پر ہو چکی تھی۔ اکثر کلاس فیلوز میرے نوٹس مانگتے، کئی لڑکیاں مجھے مشورے کے لیے پکڑتی، لیکن میں دل سے کسی کے قریب نہ ہو سکی۔ احمد ان سب کے درمیان بھی الگ تھا۔ وہ میری پڑھائی کی تعریف کرتا، میری خاموشی کا احترام کرتا، اور کبھی کوئی حد عبور نہ کرتا۔ ایک دن جب میں یونیورسٹی کے کینٹین میں اکیلی بیٹھی تھی، احمد آیا اور بغیر کچھ کہے ایک چاکلیٹ میرے سامنے رکھ دی۔ یہ میری بہن کی پسندیدہ ہے، جب وہ ناراض ہو میں یہی لے کر جاتا ہوں۔ تم ناراض تو نہیں؟ میں ہنسی نہیں، لیکن ہلکی مسکراہٹ میرے چہرے پر آئی۔ میں ناراض نہیں ہوں، بس محتاط ہوں۔ اس نے سر ہلایا۔ تو میں بھی انتظار کروں گا جب تک تم مکمل مطمئن نہ ہو جاؤ۔ یہ وہ وقت تھا جب مجھے اندازہ ہوا کہ احمد صرف ایک عام لڑکا نہیں، بلکہ وہ میری شخصیت کا احترام کرتا ہے۔ یونیورسٹی کا آخری دن آیا، سب دوست گروپ میں تصاویر کھنچوا رہے تھے۔ احمد میرے پاس آیا اور پہلی بار نظریں ملا کر بولا، ورشا، میں تمہارے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ میں خاموش رہی اور پھر کہا، تم میرے بارے میں جو کچھ بھی جانتے ہو، میرے بھائیوں کے بارے میں بھی جانتے ہو۔ اس نے فوراً جواب دیا، سب کچھ، اور یہ سب جاننے کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا ہے۔ میں نے صرف ایک بات کہی، پھر تم رشتہ ضرور بھیجو، لیکن میرا ہاں یا نہ وہ نہیں طے کرے گا، میرے ماں باپ طے کریں گے۔
یہ کہہ کر میں وہاں سے اٹھ گئی۔ دل میں سکون تھا کہ میں نے اپنی حد پار نہیں کی، اور اگر کچھ ہونا ہے تو وہ میرے والدین کی رضا سے ہوگا۔ یونیورسٹی سے واپسی کے چند ہفتے گزرے تھے جب امی نے مجھے کچن میں مصروف دیکھا اور کہا، آج مہمان آ رہے ہیں، کچھ خاص بنانا ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا، کون آ رہا ہے امی؟ انہوں نے نظریں چرائیں۔ بس کچھ لوگ احمد کے گھر سے رشتہ لے کر آ رہے ہیں تمہارے لیے۔ میرے ہاتھ رک گئے۔ احمد نے واقعی وہی کیا جو اس نے کہا تھا۔ میں نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن میرے چہرے پر کوئی جذبات نہ تھے۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ ہر فیصلہ ابا اور امی کا ہوگا۔ شام کو سب کچھ ترتیب دیا گیا۔ امی نے پرانا سفید صوفہ صاف کروایا، چائے کے لیے نرگسی کوفتے بنائے، اور میں نے خود گھر کی صفائی کی۔ میرے بھائی اپنے کمرے میں تھے، جنہیں ہم اکثر مہمانوں کے وقت خاموشی سے ایک طرف کر دیتے تھے۔ دروازہ کھلا، احمد کی ماں، بہن اور 2 رشتہ دار اندر آئے۔ احمد ساتھ نہیں تھا۔ وہ سب لوگ بہت خاموشی سے بیٹھے اور امی نے ان کا خیر مقدم کیا۔ میں پردے کے پیچھے کھڑی سب کچھ سن رہی تھی۔ احمد کی ماں نے رسمی باتوں کے بعد پوچھا، آپ کے بیٹے کتنے ہیں؟ امی نے سر جھکا کر جواب دیا، 4 بیٹے ہیں، سبھی کچھ خاص نگہداشت کے محتاج ہیں۔ ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی، پھر احمد کی بہن نے ہنکارا مارا، اوہ، تو مطلب گھر میں سبھی بچوں کو کچھ نہ کچھ ہے؟ ان کے لہجے میں جو حیرانی تھی وہ دراصل طنز تھا۔ احمد کی ماں نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا، دیکھیے، ہم نے تو سنا تھا کہ لڑکی بہت اچھی ہے، لیکن ہمیں یہ سب معلوم نہیں تھا۔ امی نے ہلکی سی آواز میں کہا، جی، جو نصیب میں لکھا تھا وہی ملا، ہم اسے چھپا نہیں رہے۔ احمد کی ماں نے جواب میں کہا، نہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا بیٹا صحت مند نسل چاہتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر تھوڑا سوچنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ پھر وہ لوگ کھڑے ہوئے اور بغیر کچھ طے کیے رخصت ہو گئے۔ امی نے انہیں باہر تک چھوڑا اور واپس آئیں تو چہرے پر ایک گہری تھکن تھی۔ میں نے ان سے کچھ نہیں پوچھا، لیکن دل اندر سے ہل چکا تھا۔ اگلے دن صبح سویرے جب میں باورچی خانے میں ناشتے کی تیاری کر رہی تھی، باہر دروازہ بجا۔ ابا نے دروازہ کھولا تو دیکھا وہی لوگ، احمد کی ماں اور بہن دوبارہ آئے تھے۔ احمد اس بار ساتھ تھا۔ امی حیرت سے انہیں دیکھتی رہ گئیں۔ احمد کی ماں نے کہا، ہم دوبارہ آئے ہیں، کل جو باتیں ہوئیں وہ جذبات میں آ کر کہیں گئی۔ احمد نے رات بھر رونا دھونا کیا ہے، کہتا ہے اگر شادی نہیں ہوئی تو جان دے دے گا۔ ہم مجبور ہیں، اس کی ضد کے آگے ہار گئے۔ ابا خاموشی سے بیٹھے رہے۔ احمد نے آگے بڑھ کر کہا، انکل، خالہ، میں ورشا سے سچ میں محبت کرتا ہوں، اور یہ سب میں جانتا ہوں، ان کے بھائی، ان کی زندگی، میں یہ سب سمجھتا ہوں، لیکن میں صرف ورشا کو دیکھتا ہوں، وہ سب کچھ چھوڑ کر۔ ابا نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا، تم جس راستے کا انتخاب کر رہے ہو وہ آسان نہیں ہوگا۔ تم یہ سب جذبات میں کہہ رہے ہو، کل تمہیں اس سب پر افسوس نہ ہو۔ احمد نے فوراً جواب دیا، انکل، اگر مجھے افسوس ہوا تو میری تربیت اور انسانیت پر سوال ہوگا۔ میں ورشا کے ساتھ ہوں، ہر قیمت پر۔ امی نے ابا کی طرف دیکھا، وہ خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں چلے گئے۔ میں جانتی تھی وہ دعا کرنے گئے ہیں۔ جب واپس آئے تو انہوں نے کہا، اگر میری بیٹی بھی راضی ہو تو ہمیں یہ رشتہ منظور ہے۔ امی کی آنکھوں میں نمی تھی مگر لبوں پر دعا۔ میں پردے سے ہٹ کر باہر آئی اور کہا، جی ابا، میں راضی ہوں۔ احمد کی ماں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہم جلدی بات آگے بڑھائیں گے، کیونکہ احمد کو اصرار ہے کہ منگنی جلد ہو۔ منگنی کا وقت قریب آیا تو احمد خاموشی سے میرے قریب آ کر بولا، میں نے اپنا وعدہ نبھایا، اب تم میرا ساتھ دینا۔ میں نے نظریں نیچی رکھتے ہوئے صرف اتنا کہا، میں اللہ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی، تم اگر سچ ہو تو تم بھی میرے ساتھ رہو گے۔ منگنی والے دن احمد کے گھر والے بڑی گاڑی میں آئے۔ ان کے ساتھ ان کے کچھ قریبی رشتہ دار بھی تھے۔ ہر طرف مہمان تھے، گلاب کی پتیاں، خوشبو اور رسم کی تیاری، لیکن ماحول میں ایک عجیب سا تناؤ بھی گھل گیا تھا۔ جیسے ہی احمد کی ماں اندر آئیں، ان کی نظریں پورے گھر میں گشت کرنے لگی۔ دیواروں پر لگی پرانی پینٹنگز، صوفے کے پرانے کور اور میرے بھائیوں کے بیٹھنے کی جگہ، سب کچھ ان کے مشاہدے میں تھا۔ کچن میں برتنوں کی آواز آ رہی تھی اور میں امی کی مدد کر رہی تھی کہ احمد کی ایک بہن پیچھے آئی اور آہستہ سے بولی، یہی ہے تمہارا پورا گھر؟ میں نے پلٹ کر دیکھا، جی، بس یہی ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، چلو کم از کم صاف ہے، ورنہ ہم نے تو سنا تھا کہ یہاں ہر طرف ویل چیئرز ہوتی ہیں۔ میرے دل میں کچھ چپ سا گیا، لیکن میں نے چہرے پر کچھ نہ آنے دیا۔ امی نے پیچھے سے آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اشارہ کیا کہ خاموش رہوں۔ مہمانوں کو بیٹھک میں بٹھایا گیا اور رسم کا آغاز ہوا۔ احمد نے میرے لیے ایک انگوٹھی منتخب کی تھی
جو اس کی ماں نے میرے ہاتھ میں پہنائے، لیکن اس دوران بھی ان کے چہروں سے ناپسندیدگی چھپ نہیں رہی تھی۔ احمد کی چھوٹی بہن مسلسل اپنی خالہ سے سرگوشی کرتی رہی۔ کیا واقعی احمد نے خود پسند کیا ہے؟ ہاں، شاید اسے رحم آ گیا ہوگا۔ مجھے سنائی دے رہا تھا، مگر میں خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ رسم کے بعد کھانے کا دور چلا۔ احمد کی ماں نے ابا سے کہا، آپ نے سادگی رکھی، ورنہ ہم لوگ تھوڑا بڑا فنکشن کرنے کے عادی ہیں۔ ابا نے صرف اتنا کہا، سادگی میں ہی برکت ہے۔ ایک موقع پر میرے چھوٹے بھائی نے آ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ زیادہ بات نہیں کرتا، لیکن میری قربت میں پرسکون رہتا تھا۔ احمد کی بہن نے اسے گھورتے ہوئے کہا، اسے دور کرو نا، لوگ بیٹھے ہیں یہاں۔ امی اسے واپس اندر لے گئی اور میں نے ان کے چہرے پر وہی شرمندگی دیکھی جو برسوں سے میرے لیے جانی پہچانی تھی۔ منگنی مکمل ہوئی، مہمان رخصت ہوئے، لیکن میرے دل میں کچھ باقی رہ گیا تھا۔ وہ باتیں، وہ طنز، وہ آنکھوں کی تپش، کچھ بھی ایسا نہ تھا جسے نظر انداز کیا جا سکے۔ اگلے دن احمد نے فون کیا، منگنی کی تصویریں دیکھی تم نے؟ میں نے مختصر جواب دیا، دیکھی ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا ہوا، تمہاری آواز ٹھیک نہیں لگ رہی؟ میں نے ہمت کر کے کہا، تمہاری ماں اور بہنیں میرے گھر کے بارے میں، میرے بھائیوں کے بارے میں جو باتیں کر رہی تھی، وہ سب میں نے سنا احمد۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا، ورشا، تم شاید غلط سن رہی ہوگی، میری ماں اور بہن ایسی نہیں ہیں، تمہیں وہم ہوا ہوگا۔ میں خاموش ہو گئی۔ اچھا، میں نے کہا اور کال بند کر دی۔ اگلے دن امی میرے پاس آئی۔ احمد کی ماں فون پر کہہ رہی تھی کہ تمہارے بھائیوں کو تقریب میں بار بار سامنے مت لایا کرو، لوگ باتیں بناتے ہیں۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس آہستہ سے چھت کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے بعد جب بھی احمد کی ماں یا بہن ہمارے گھر آتی، ان کی آنکھیں کچھ تلاش کرتی تھیں، شاید کوئی خامی، کوئی کمزوری جسے وہ بنیاد بنا سکیں۔ ایک دن احمد کی ماں نے امی سے پوچھا، ورشا کو تو زیادہ سیر سپاٹے کی عادت نہیں ہے نا؟ ہمیں ایسی بہو نہیں چاہیے جو بار بار میکے جائے یا آزادی مانگے۔ امی نے صرف اتنا کہا، ورشا ہماری تربیت ہے، وہ کسی کو شرمندہ نہیں کرے گی۔ میں سب سن رہی تھی، پھر بھی چپ رہی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں بولوں گی تو بات بگڑ سکتی ہے۔ احمد نے یقین دلایا تھا کہ وہ میرے ساتھ ہے، مگر اس کے الفاظ اور حقیقت میں فرق صاف نظر آ رہا تھا۔ شادی کی تیاری تیزی سے مکمل ہوئی۔ ابا نے بڑی سادگی سے نکاح کا انتظام کیا، چند قریبی رشتہ دار، مسجد کا سادہ حال اور کچھ میٹھا۔ میں نے ہمیشہ خوابوں میں بہت بڑے فنکشن کی خواہش نہیں کی تھی، بس یہی چاہا تھا کہ جس کے ساتھ زندگی جوڑنے جا رہی ہو وہ مجھے سمجھ سکے۔ نکاح کے بعد جب میں احمد کے گھر پہنچی تو وہاں رسمی انداز کی خوشی اور خوش آمدید تو ملی، لیکن ماحول میں ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ احمد نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، ورشا، اب یہ تمہارا گھر ہے، سب کچھ اپنا سمجھنا۔ میں نے سر جھکا دیا۔ نئی زندگی کے پہلے دن امید کا چھوٹا سا چراغ دل میں روشن تھا۔ شادی کے اگلے دن صبح سویرے ساس نے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ ورشا، چائے بنا سکتی ہو نا؟ احمد کو دفتر جانا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ میں نے جلدی سے ہاں کی اور باورچی خانے میں جا کر چائے بنائی۔ امی نے بچپن سے کام سکھایا تھا، لہٰذا کوئی دقت نہ ہوئی۔ چائے لے کر جیسی کمرے میں داخل ہوئی، ساس نے احمد سے کہا، دیکھا، ہماری بہو کام کی ہے، لیکن ذرا سا دھیان رکھنا کہ میکے کی عادتیں نہ لے آئی یہاں۔ احمد نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور بات کو ہنسی میں ڈال دیا، مگر پہلی نوٹ بک کی پہلی سطر میں پہلا لفظ لکھا جا چکا تھا۔ شروع کے چند دن احمد کا رویہ واقعی بہت اچھا رہا۔ دفتر سے واپسی پر میرے لیے کبھی پھول، کبھی میری پسند کی چیزیں لے آتے۔ ایک دن میں نے کہا، آپ کو اتنی فکر کیوں ہے میری؟ وہ ہنسا، کیونکہ تم نے بہت کچھ سہا ہے، اب تمہیں خوش رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ یہ سب سن کر لگتا تھا شاید میری قسمت نے رخ بدل لیا ہے، لیکن یہ فضا سادہ دن قائم نہ رہ سکی۔ چند دنوں بعد ساس نے کام کی فہرست دینا شروع کر دی۔ ورشا، برتن دھو دینا، کپڑے دھونا مت بھولنا، دوپہر میں سالن بھی بنانا، اور ہاں، احمد کے کمرے کی صفائی روز ہونی چاہیے۔ میں نے سب کچھ خاموشی سے کرنا شروع کیا۔ صبح فجر کے وقت اٹھتی، ناشتہ بناتی، پھر گھر کے دوسرے کام۔ نندے اپنے موبائل ہاتھ میں لیے صوفے پر بیٹھی ہوتی اور میں پانی بھرتی، جھاڑو دیتی۔ ایک دن نند نے ہنستے ہوئے کہا، واہ بھائی، بڑی بہو تو بالکل نوکرانی کی طرح کام کرتی ہے، لگتا ہے میکے سے یہی سیکھ کر آئی ہوگی۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ احمد کو کچھ بتایا تو اس نے کہا، تمہیں وہم ہوتا ہے، میری بہنیں ایسی نہیں ہیں، تم زیادہ حساس ہو گئی ہو۔ شاید میں واقعی حساس ہو گئی تھی، لیکن یہ سب صرف وہم نہ تھا۔ کام کا دائرہ بڑھتا گیا اور میرے آرام کا وقت گھٹتا گیا۔
ایک دن احمد دفتر سے جلدی آیا۔ میں نے مسکرا کر کہا، آج جلدی؟ وہ بولا، امی نے کہا تم نے دال میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا، بس ذرا دیکھنے آ گیا کہ سب ٹھیک تو ہے۔ میں نے کہا، دال میں نمک کم تھا، امی نے خود ڈالا تھا۔ اس نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ چلو اگلی بار دھیان رکھنا، امی بہت حساس ہیں۔ ساس نے دن بدن مجھے احساس دلانا شروع کیا کہ میں اس گھر میں مہمان ہوں، مستقل مکین نہیں۔ ہماری لڑکیاں تو زیور کے ساتھ آئیں اور ایک تم ہو، سیدھے ہاتھ کی چوڑیاں بھی میکے سے آئی ہیں۔ میں نے ایک دن احمد سے کہا، کیا میں واقعی اس گھر میں صرف کام کے لیے آئی ہوں؟ احمد نے جواب دیا، ورشا تم ان سب باتوں پر دھیان نہ دیا کرو، امی بوڑھی ہیں، ہر چیز انہیں فوراً برداشت نہیں ہوتی، تم تھوڑا وقت دو۔ میں نے پھر چپ ہونا سیکھ لیا۔ ہر دن صبح سے رات تک محنت، کام، باتیں اور پھر چپ۔ اب جب اللہ اولاد جیسی نعمت سے نواز رہا ہے تو میرا دل بے چینی کے اس کنارے پر آ کھڑا ہوا ہے جہاں دماغ مفلوج ہو چکا ہے۔ شام کو ساس نے باتوں باتوں میں کہا، ابھی تو کچھ طے نہیں، لیکن احتیاط ضروری ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بعض عورتیں اپنی فیملی کی بیماری لے آتی ہیں سسرال میں۔ میں ان کی طرف دیکھتی رہی، وہ چائے پی رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ایک دن احمد نے شام کو آ کر کہا، امی کہہ رہی تھی تم صبح زیادہ دیر تک سوئی رہی، سب کام بکھر گئے۔ میں نے تحمل سے جواب دیا، کمزوری تھی، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آرام زیادہ کرنا چاہیے۔ اس نے سر ہلایا، ٹھیک ہے، لیکن امی کو عادت ہے سب کچھ وقت پر ہو، تم بس دھیان رکھنا۔ میں نے دیکھا احمد اب ان باتوں کو سنجیدگی سے لینے لگا تھا۔ اگلے دن صبح میں برتن دھو رہی تھی، ساس اور نند بیٹھک میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ نند نے کہا، اگر اس کے ہاں واقعی بچہ نارمل ہوا تو معجزہ ہوگا، ورنہ تو سب کو اندازہ ہے کیا ہونے والا ہے۔ میں ہاتھ خوش کر کے ان کے پاس گئی۔ اگر آپ لوگوں نے میرے بچے کے بارے میں اب ایک اور لفظ کہا تو میں خاموش نہیں رہوں گی۔ ساس نے چونک کر کہا، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، بدتمیزی وہ ہے جو روز میرے خاندان اور آنے والے بچے کے بارے میں کی جاتی ہے۔ ابھی کچھ طے نہیں ہوا، یہ فیصلہ میرے رب کا ہے، آپ کا نہیں۔ نند بولی، تیری ماں نے کوئی تندرست پیدا کیا تھا جو تو کرے گی؟ میں پلٹ کر جانے لگی، تبھی اس نے پیچھے سے کہا، دیکھتی ہوں بچہ بھی کیسا ہوتا ہے، اس گھر میں نحوست نہ پھیلا دینا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور ساری رات چھت کو تکتے گزاری۔ اب دعا ہی ایک سہارا تھی اور ہمت کا امتحان شروع ہو چکا تھا۔ حمل کے دوسرے مہینے میں داخل ہوئی تو جسم کے ساتھ ذہن بھی بھاری ہو گیا تھا۔ طبیعت میں چڑچڑا پن تھا، لیکن اصل بوجھ وہ باتیں تھیں جو روز میرے گرد گونجتی تھیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساس اور نندیں اپنے الفاظ کا دائرہ تنگ کرتی جا رہی تھیں۔ ایک دن دوپہر کے وقت نند اپنی سہیلی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میری کمر درد کے باعث میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئی۔ باہر سے آواز آئی، پتہ ہے اس کے گھر والے سب معذور ہیں، یہی وجہ ہے کہ احمد کی اماں پریشان رہتی ہیں، ان کے خاندان میں ایسی نحوست پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ میں نے وہ سب سنا پر خاموش رہی۔ احمد شام کو گھر آیا تو میں نے چاہا اس سے بات کروں، لیکن اس کے چہرے پر عجیب سنجیدگی تھی۔ میں نے کہا، آج دیر ہو گئی؟ اس نے موبائل میز پر رکھتے ہوئے کہا، کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ میں نے سر ہلایا، کہو۔ اس نے ایک سانس لیا۔ میں سارا دن سوچتا رہا اور اماں نے بھی ایک بات کہی ہے جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ تم جانتی ہو کہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا، کہتے تو لوگ بہت کچھ ہے احمد، لیکن ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ وہ کرسی پر بیٹھا، نظریں جھکائے، لیکن جب بار بار سننے کو ملے کہ ہمارا بچہ بھی ویسا ہی ہوگا تو کیا تمہیں خوف محسوس نہیں ہوتا؟ میں نے کہا، احمد میں ماں بننے جا رہی ہوں، خوف نہیں، دعا ہے میرے دل میں۔ وہ بولا، تم جانتی ہو میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں ایک اور معذور بچہ اس دنیا میں نہیں لا سکتا۔ میں ایک لمحے کو ساکت ہو گئی۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ بولا، میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ حمل ختم کروا دیں۔ میری سانس رک گئی۔ میں نے اسے دیکھا، وہ نظریں چراتا رہا۔ میں نے دھیرے سے کہا، احمد تم یہ سنجیدگی سے کہہ رہے ہو؟ وہ زور سے اٹھا، ہاں، کیونکہ اگر وہ بچہ بھی ویسا ہوا تو ہم دونوں ہی برباد ہو جائیں گے۔ میری ماں کی حالت دیکھو، وہ روز رو رہی ہیں، میرے دل کو کھا رہی ہیں یہ باتیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، تم تعلیم یافتہ ہو، تم جانتے ہو یہ بات سچ نہیں ہے، یہ سب امکانات ہیں، کوئی یقین نہیں۔ اس نے میز پر ہاتھ مارا، یقین ہی تو نہیں ہے، یہی تو ڈر ہے، میں اس خطرے کو نہیں لے سکتا۔ میں نے کہا، احمد تمہیں اندازہ ہے کہ تم مجھ سے کیا مانگ رہے ہو؟ تم ماں کی کوکھ سے ایک جان کو مارنے کی بات کر رہے ہو۔
وہ خاموش ہو گیا، پھر کچھ لمحوں بعد بولا، اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو مجھے یہ رشتہ جاری رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ میں نے اس کے قریب جا کر کہا، تم مجھے طلاق کی دھمکی دے رہے ہو؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اگر یہی راستہ بچا ہے تو ہاں، میں تم سے علیحدہ ہو جاؤں گا، لیکن ایک معذور بچے کا باپ نہیں بنوں گا۔ میری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، صرف خاموشی چھا گئی۔ کچھ لمحے بعد میں نے دروازہ کھولا اور کہا، اس وقت چلے جاؤ، مجھے سونا ہے۔ وہ پلٹا، دروازے سے نکلتے ہوئے بولا، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، لیکن وقت زیادہ نہیں بچا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ساس نے کہا، ہم نے احمد سے بات کی ہے، وہ پریشان ہے، تم دونوں کا فیصلہ بھی ہونا چاہیے۔ میں نے کہا، آپ کو جو کہنا ہے احمد سے کہیں، میں اب کسی غیر ضروری بات کا حصہ نہیں بننا چاہتی۔ وہ تیز لہجے میں بولی، یہ غیر ضروری بات نہیں، یہ ہمارے خاندان کی عزت کا سوال ہے، ہم تماشا نہیں بنانا چاہتے، تمہیں سمجھنا چاہیے۔ میں نے ان سے نظریں ملائیں، مجھے صرف اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، عزت کا نہیں، کیونکہ آپ نے کبھی مجھے عزت دی ہی نہیں۔ وہ کھڑی ہو گئی، بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری، یہ سب اسی بچے کا اثر ہے شاید۔ میں نے کہا، اثر بچے کا نہیں، آپ کی مسلسل توہین کا ہے، جو اب سننا ممکن نہیں رہا۔ اس رات احمد کمرے میں آیا، خاموشی سے۔ میں نے کہا، میں نے سوچ لیا ہے۔ اس نے چونک کر پوچھا، کیا؟ میں نے کہا، یہ بچہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر یہ معذور ہوا تو تم مجھے طلاق دے دینا، لیکن اسے مارنے کا گناہ میں نہیں کر سکتی۔ احمد نے میرے بازو کو زور سے پکڑ کر کھینچا۔ تم نہیں جانتی میں کیا جھیل رہا ہوں، روز روز لوگ باتیں کرتے ہیں، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنے بازو کو چھڑا کر کہا، اور میں برداشت کرتی آئی ہوں احمد، تمہاری ماں، بہنیں اور اب تم بھی، لیکن اب کافی ہے۔ وہ چلا کر بولا، تم ضد کر رہی ہو اور ضد کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ میں نے سکون سے کہا، پھر انجام جو بھی ہو میں قبول کروں گی، لیکن اپنے بچے کو ختم نہیں کروں گی۔ احمد خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھا، اس کے قدم بھاری تھے، مگر دل کی دیوار اور بھی بھاری ہو چکی تھی۔ اب کھیل صرف الفاظ کا نہیں رہا تھا، اب یہ ایمان اور فیصلے کی جنگ تھی، اور میں نے اپنا فیصلہ کر لیا تھا۔ وقت ایک سست رفتار قیدی کی طرح رینگنے لگا تھا۔ احمد نے میرے فیصلے کے بعد نہ مجھ سے بات کی، نہ ہی میرے آس پاس بیٹھا۔ وہ صرف صبح دفتر کے لیے نکلتا اور شام کو واپس آ کر خاموشی سے کھانا کھاتا۔ ایک دن میں نے کہا، احمد، تم چاہو تو مجھ سے بات کر سکتے ہو، میں نے تمہیں دشمن نہیں بنایا۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا، تم نے میری بات نہیں مانی، اب بات کرنے کو کچھ باقی نہیں بچا۔ اس دن کے بعد میں نے خود کو مکمل خاموشی میں ڈال دیا۔ میرا وجود ایک کمرے تک محدود ہو گیا تھا۔ پہل ساس کبھی کبھی حال چال پوچھ لیتی تھیں، پھر وہ بھی بس احکامات تک محدود ہو گئی۔ نیندیں آتی جاتی اور باتیں بناتی۔ ایک دن کچن میں ایک نند نے دوسری سے کہا، 9 مہینے تو ایسے گزارے گی جیسے کوئی ولی اللہ ہے، آخر میں پتہ چلے گا کہ بچہ کیسا نکلا۔ میں نے برتن دھوتے ہوئے سنا، لیکن کوئی رد عمل نہیں دیا۔ میں ان 9 مہینوں میں صرف اپنے رب سے مخاطب تھی، دن میں 5 وقت نماز اور ہر سجدے میں ایک ہی دعا، یا اللہ میرا بچہ صحت مند ہو، اور اگر آزمائش ہے تو مجھے وہ ہمت دے جو ماں ہونے کے لیے کافی ہو۔ 4 مہینے میں جب اسکین کا وقت آیا، احمد میرے ساتھ ہسپتال نہیں گیا۔ ساس نے کہا، ڈاکٹر سے کہہ دینا کہ صاف صاف بتائے، ہمیں کوئی جھوٹی تسلی نہیں چاہیے۔ میں تنہا گئی، اور جب ڈاکٹر نے اسکین کیا تو وہ مطمئن نظر آئی۔ ابھی تک تو سب نارمل لگ رہا ہے، لیکن ہمیں پوری تسلی 8ویں مہینے تک ہو سکے گی۔ میں نے بس سر ہلا دیا۔ واپسی پر احمد نے پوچھا تک نہیں کہ رپورٹ کیسی تھی۔ ایک دن اماں کا فون آیا، وہ آواز سن کر رو پڑی، بیٹا کیسی ہو؟ احمد کی طرف سے کوئی خبر؟ میں نے جھوٹ بول دیا، سب ٹھیک ہے اماں، بس ذرا کمزوری ہے۔ انہوں نے فوراً کہا، ورنہ ہم آ جائیں؟ میں نے سخت لہجے میں کہا، نہیں اماں، ابا پریشان ہو جائیں گے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ سچ یہ تھا کہ میں اندر ہی اندر کمزور ہو رہی تھی، لیکن باہر سے خود کو مضبوط رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی رہی۔ 5ویں مہینے میں جب تھکن بڑھنے لگی، میں نے احمد سے کہا، کیا تم مجھے ڈاکٹر کے پاس چھوڑ سکتے ہو؟ اس نے بغیر میری طرف دیکھے کہا، تم خود جا سکتی ہو یا کسی کو بلا لو، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میں رکشے میں بیٹھ کر خود اسپتال گئی۔ ڈاکٹر نے کچھ نئی رپورٹس تجویز کی اور کہا کہ اب زیادہ آرام کی ضرورت ہے۔ جب گھر آئی تو ساس نے دروازے پر کھڑے ہو کر پوچھا، اب کیا مسئلہ ہے؟ تم روز اسپتال جاتی ہو اور واپس آ کر بس لیٹ جاتی ہو۔ میں نے کہا، ڈاکٹر نے آرام کا کہا ہے، کام تھوڑا کم کر دوں گی۔ انہوں نے فوراً کہا، ہم نے کون سا تمہیں باندھ کے رکھا ہے، جو دل کرے وہی کرو،
بس یاد رکھنا یہ گھر کسی کی خدمت گاہ نہیں ہے۔ 6 مہینے میں ایک دن میں نے احمد کو کمرے میں آ کر کہا، کیا تم بچے کے لیے کچھ خریدنے کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ کچھ کپڑے یا کچھ چھوٹا موٹا سامان؟ اس نے ٹی وی سے نظریں ہٹائے بغیر کہا، پتہ نہیں وہ وقت آئے گا بھی یا نہیں۔ میں چپ ہو گئی۔ 8واں مہینہ آیا اور میرے ہاتھوں میں سوجن، کمر میں مسلسل درد، لیکن ساس نے کام میں کوئی رعایت نہیں دی۔ ایک رات جب میں سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی، اچانک پاؤں پھسلا۔ گرنے سے تو بچ گئے لیکن درد بڑھ گیا۔ احمد کو بتایا تو وہ بولا، دھیان نہیں رکھو گی تو یہی ہوگا۔ میں نے کہا، تمہاری کوئی فکر ہے اس بچے کی؟ اس نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، میری فکر تھی جب تم نے میری بات ماننے سے انکار کیا۔ اب یہ تمہارا فیصلہ ہے، تم ہی جانو۔ 9ویں مہینے کے آغاز میں ایک رات میں نے سجدے میں بہت دیر لگا دی۔ میرے آنسو نماز کو بھگو چکے تھے۔ میں نے کہا، یا اللہ، اگر تو چاہے تو سب کچھ پلٹ سکتا ہے۔ اگر میری دعاؤں کا وزن ہے تو میرا بچہ صحت مند ہو۔ اگلی صبح احمد کام پر جانے سے پہلے بولا، ہسپتال کا بیگ تیار رکھنا، جب وقت آئے تو ہمیں دوڑ نہ لگانی پڑے۔ میں نے بیگ رکھا لیکن دل اب بھی بے چین تھا۔ امی نے ایک بار کہا تھا، دعاؤں کا اثر دوا سے بڑھ کر ہوتا ہے بیٹا۔ اب میں صرف اسی پر یقین رکھی تھی، باقی سب کچھ پیچھے رہ چکا تھا۔ یہ 9 مہینے ایک جنگ تھے اور میں یہ جنگ اکیلے خاموشی سے لڑ رہی تھی۔ 9ویں مہینے کی آخری تاریخیں چل رہی تھیں جب ایک رات شدید درد شروع ہوا۔ احمد نے اپنے سے ساتھ چلنے کا کہا پر وہ نہ گئی۔ احمد نے بغیر کچھ کہے کار سٹارٹ کی۔ راستے بھر خاموشی چھائے رہی۔ ہسپتال پہنچے تو نرسیں ویل چیئر پر مجھے اندر لے گئی۔ احمد کمرے کے باہر بیٹھا رہا۔ ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر فکر کم، بیزاری زیادہ تھی۔ میں جانتی تھی وہ اس لمحے کو قبول نہیں کرنا چاہتا، پھر بھی امید باقی تھی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد کہا، اب زیادہ دیر نہیں، نارمل ڈیلیوری ہوگی، لیکن آپ کو مکمل سکون اور حوصلہ چاہیے ہوگا۔ میں نے دھیرے سے آنکھیں بند کی۔ دل میں صرف ایک دعا تھی، یا رب میرا بچہ تندرست ہو، باقی سب تیرے حوالے۔ گھنٹوں کی تکلیف کے بعد بالآخر بچہ پیدا ہوا۔ نرس نے میرے کان میں کہا، مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ میں پلکیں بھاری ہوتے ہوئے بھی ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ لائی، لیکن فوراً بعد ڈاکٹر کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ وہ بچے کو لے کر الگ کمرے میں گئے۔ احمد اندر آیا۔ میں نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا ہوا ہے احمد۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، ڈاکٹر کچھ بتا رہی تھی، میں سن نہیں پایا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر واپس آئے۔ چہرے پر وہی سنجیدگی تھی۔ بچہ ذہنی طور پر مکمل طور پر نارمل نہیں ہے، ہمیں مزید ٹیسٹ کرنے ہوں گے، لیکن فی الحال کچھ علامات ظاہر ہو رہی ہیں۔ احمد کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹا۔ کیا مطلب؟ وہ بھی معذور؟ ڈاکٹر نے تحمل سے کہا، ابھی تصدیق نہیں کر سکتے، لیکن علامات کچھ اسی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ میں نے احمد کی طرف دیکھا جیسے زمین میرے قدموں تلے سے نکل گئی ہو۔ وہ بنا کچھ کہے مڑا اور تیز قدموں سے باہر نکل پڑا۔ میں نے پکارا، احمد سنو، لیکن وہ جا چکا تھا۔ اگلی صبح میں نے سنا کہ احمد ہسپتال واپس نہیں آیا۔ نرس نے بتایا، وہ کل رات ہی چلا گیا تھا، آپ کے لیے کچھ بھی چھوڑ کر نہیں گیا۔ میری ساس اور نند دوپہر میں آئے۔ نند نے دروازہ کھولتے ہی کہا، ہم نے پہلے ہی کہا تھا یہ سب وراثت میں چلتا ہے، تم نے سب کو مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ ساس نے بیگ ایک طرف رکھا، اب کیا چاہتی ہو؟ سب کو ایک اور بوجھ پالنے پر مجبور کر دو؟ تمہیں خود غیرت آنا چاہیے کہ جو بات پہلے دن طے تھی وہی ثابت ہو گئی۔ میں نے بیٹے کو سینے سے لگا کر صرف اتنا کہا، یہ میرا بوجھ نہیں، میرے رب کی طرف سے دیا گیا امتحان ہے۔ وہ دونوں غصے میں کچھ کہے بغیر باہر نکل گئے۔ اسی شام اماں اور ابا اسپتال آئے۔ اماں نے مجھے سینے سے لگا لیا، آنسوں کے ساتھ بولی، بیٹا ہم تمہیں لینے آئے ہیں، اب تم ہمارے ساتھ چلو۔ ابا نے احمد کو ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن اس کا نمبر بند تھا۔ اسپتال کا سارا بل اماں ابا نے ادا کیا اور وہ نوزائیدہ بچے کو میرے سینے پر رکھ کر کہنے لگے، تمہارا یہ بیٹا اب ہمارا بیٹا ہے۔ میں نڈھال تھی لیکن اماں کی گود میں سکون محسوس ہوا۔ میں نے بچے کو دیکھا، اس کے چہرے پر وہی خاموشی تھی جو میرے بھائیوں میں بچپن سے دیکھی تھی، لیکن وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو، امی میں ہوں تمہارے ساتھ۔ ہم واپس گھر آ گئے۔ اماں نے میرے لیے الگ کمرہ تیار کر رکھا تھا۔ بچوں کی پرانی جھولی نکالی اور اس میں میرے بیٹے کو لٹا دیا۔ کچھ دن بعد محلے کی عورتیں آئیں۔
ایک نے بچے کو دیکھ کر کہا، اللہ نصیب اچھا کرے، لیکن کچھ الگ سا لگتا ہے چہرہ۔ دوسری نے کہا، یہ سب تو وراثت کی باتیں ہیں، ماں باپ کے حالات اثر کرتے ہیں نا بچے پر۔ میں خاموش بیٹھی سنتی رہی۔ ایک لمحے کو دل میں آیا کہ چیخ کر سب کو جواب دوں، لیکن اماں نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے کہا، بیٹا، ہر بات کا جواب دینا لازم نہیں ہوتا، کچھ جواب وقت دیتا ہے۔ ان دنوں میں نے خود کو مکمل طور پر بچے کی پرورش میں لگا دیا۔ وہ راتوں کو روتا، میں جاگتی، وہ ہنستا، میں دعائیں مانگتی۔ احمد سے کوئی رابطہ نہ ہوا اور نہ ہی سسرال کی طرف سے کوئی خیر خبر آئی۔ ابا روز شام کو میرے ساتھ بیٹھتے، بچے کے چھوٹے ہاتھوں کو تھام کر کہتے، یہ جو تیرے اندر طاقت ہے نا ورشا، وہ ہمیں بھی زندہ رکھے ہوئے ہے۔ ایک دن اماں نے پوچھا، کیا اب بھی تم احمد سے امید رکھتی ہو؟ میں نے کہا، نہیں اماں، اب صرف دعا ہے۔ امید میرے رب سے ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ اب میرا ہر دن ایک نئے امتحان سے بھرا ہوا تھا، لیکن میں اب پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی تھی۔ بچہ میری کمزوری نہیں، اب میرا عزم بن چکا تھا۔ دھوکہ احمد نے دیا، وقت نے نہیں، اور شاید وقت ہی میرے لیے کوئی نئی روشنی لے کر آنے والا تھا۔ بچے کی پیدائش کو مہینہ گزرا تو ڈاکٹرز نے باقاعدہ رپورٹ جاری کی۔ ذہنی طور پر ترقی میں تاخیر ہے، وقت کے ساتھ واضح ہوگا کہ کتنا فرق ہے۔ رپورٹ کا پرنٹ ہاتھ میں تھامے میں نے کئی بار پڑھا، جیسے ہر بار الفاظ بدل جائیں گے، لیکن وہ سچ تھا۔ احمد غائب تھا، اس کے خاندان نے فون تک نہ کیا۔ میں اماں ابا کے گھر تھی، لیکن دل کا وزن ہلکا نہیں ہوا تھا۔ ہر رات بچے کو سینے سے لگا کر سوتی اور جاگتی تو اس کی آنکھیں تھکتی ہوتی۔ وہ ہنستا کم، بولتا نہیں، اور دیکھتے ہوئے بھی کچھ کھویا کھویا محسوس ہوتا۔ 5ویں مہینے میں اماں نے کہا، ورشا، اس کا چیک اپ کرواؤ، دیکھو بچے کی آنکھوں کا فوکس کم کیوں لگ رہا ہے۔ میں اسپتال گئی، ڈاکٹر نے کچھ سوالات کیے اور کہا، ہمیں کچھ تھراپی کرنی پڑے گی، زبان اور حرکت دونوں کی۔ گھر واپس آ کر اماں کو بتایا تو وہ دیر تک خاموش رہی، پھر بولی، تو کیا اگر وہ عام بچوں جیسا نہ ہوا تو کیا ماں بننا چھوڑ دو گی؟ میں نے کہا، نہیں اماں، میں تو بس چاہتی ہوں کہ وہ تکلیف میں نہ ہو۔ دن کا زیادہ حصہ اب بچے کے ساتھ گزرتا۔ صبح ویل پر لے جاتی اور ورزش کرواتی، دن میں مخصوص آوازیں سناتی جن سے اس کے اعصاب متحرک ہوں، لیکن جب شام آتی اور وہ خاموش رہتا تو دل جیسے بند سا ہو جاتا۔ ایک دن ابا اخبار پڑھتے ہوئے بولے، ورشا، ایک آرٹیکل پڑھا ہے کہ کبھی کبھار ڈاکٹروں کے انداز بھی غلط ہوتے ہیں، بچوں کا ارتقا اپنے وقت سے بھی مختلف ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا، پتہ ہے ابا، لیکن دل کبھی کبھی دلیل سے نہیں دعا سے سنبھلتا ہے۔ 8واں مہینہ آیا تو بچہ تھوڑا تھوڑا چلنے لگا۔ اماں نے کہا، دیکھو ماشاء اللہ، قدم تو آ گئے اس کے۔ میں مسکرائی، جی اماں، اب بولنا باقی ہے۔ 1 سال مکمل ہونے پر ابا نے کہا، آؤ ایک چھوٹا سا کیک کاٹتے ہیں، بچہ ہے، اس کی سالگرہ ہے۔ ہم نے سادگی سے وہ دن منایا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے کیک بنایا اور اماں نے ایک چھوٹا سا گفٹ پیک کیا جس میں رب کی تسبیح تھی۔ رات کو میں کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی، بچہ خاموشی سے میرے پاس لیٹا تھا۔ میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو تھاما اور کہا، بیٹا، آج تم 1 سال کے ہو گئے ہو۔ ماں ہر دن دعا کرتی رہی، رب سے مانگتی رہی کہ تم ٹھیک ہو جاؤ۔ پتہ ہے، لوگ کہتے ہیں تم نہیں بولو گے، تم نارمل نہیں ہو، مگر مجھے پتہ ہے تم سن رہے ہو۔ آنکھوں سے آنسو نکل کر گالوں پر گرنے لگے۔ میں نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اچانک ایک نرم سا لمس محسوس ہوا۔ میرے بیٹے نے میرے چہرے پر ہاتھ رکھ کر میرے آنسو پونچھے اور دھیرے سے کہا، مما، رونا نہیں۔ میں جیسے پتھر بن گئی، میری سانس تھم گئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا، آنکھوں میں چمک تھی۔ میں نے جلدی سے اماں کو آواز دی، اماں جلدی آؤ۔ ابا بھی ساتھ آئے۔ میں نے کہا، اس نے بول کر کہا مما رونا نہیں۔ اماں نے حیرت سے بچے کو دیکھا اور پوچھا، بیٹا پھر سے کہو، مما رونا نہیں۔ بچہ ہنسا اور بولا، مما رونا نہیں۔ اماں کی آنکھیں بھر آئیں، انہوں نے سجدے میں سر رکھ دیا، یا اللہ، تو نے کرم کر دیا۔ ابا نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، دیکھا ورشا، کبھی کبھی وقت لگتا ہے لیکن معجزے ہوتے ہیں۔ پورے محلے میں خبر پھیل گئی، جو عورتیں تانے دیتی تھیں وہ آ کر مبارکباد دینے لگی۔ ایک دن احمد کے محلے کی ایک جاننے والی نے فون کیا، میں نے سنا بچہ بولنے لگا ہے۔ میں نے صرف اتنا کہا، ہاں، میری دعا نے اس کی زبان کھولی ہے۔
ڈاکٹروں کی رپورٹس تو خاموش تھی. وہ خاموش ہو گیا اور فون بند کر دیا. شام کو اماں نے کہا اب بتا احمد کو کچھ بتانا ہے. میں نے بیٹے کو گود میں لیتے ہوئے کہا اب جسے آنا ہے وہ آئے گا لیکن اب میں کسی کو پکاروں گی نہیں. وہ رات میری زندگی کی پہلی رات تھی جب میں نے سجدے میں شکر کے الفاظ دہرائے بغیر آنسو بہائے اور وہ آنسو کمزوری کے نہیں یقین کے تھے. بیٹے کے منہ سے مما رونا نہیں سننے کے بعد جیسے گھر کا ماحول بدل گیا. ابا روز شام کو اس کے ساتھ کھیلتے, اماں اس کے لیے سلائی سے چھوٹے چھوٹے کھلونے بناتی اور میں دن رات رب کا شکر ادا کرتی. 3 دن بعد قریبی کلینک میں فالو اپ تھا. ڈاکٹر نے معائنے کے بعد حیرت سے کہا یہ وہی بچہ ہے جس کے بارے میں ہمیں شک تھا. میں نے ہاں میں سر ہلایا. ڈاکٹر نے فائل بند کرتے ہوئے کہا اب کوئی ذہنی یا جسمانی کمزوری نہیں دکھائی دے رہی. تھوڑی سی دیر ضرور ہوئی لیکن بچہ مکمل طور پر صحت مند ہے. میں نے بیٹے کا ماتھا چوما اور کہا میں نے رب سے جو مانگا اس نے عطا کر دیا. اسی روز محلے میں پھر بات پھیل گئی. پہلے جو لوگ کہتے تھے پتہ نہیں بچہ کیسا ہوگا, اب وہی لوگ کہنے لگے ماشاء اللہ ماں کی دعاؤں میں اثر ہوتا ہے. وہ دن بدلا ہوا تھا لیکن میرے دل کے اندر ایک بات بار بار آ رہی تھی, کیا احمد کو اس معجزے کی خبر ہو چکی ہے؟ 2 دن بعد شام کو دروازے پر دستک ہوئی. ابا نے دروازہ کھولا تو احمد کھڑا تھا, ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ, آنکھوں میں الجھن, چہرے پر شرمندگی. انکل ورشا سے مل سکتا ہوں؟ ابا نے کچھ نہ کہا, صرف پیچھے ہٹ گئے. میں دروازے کے قریب آ گئی. بیٹا میری گود میں تھا. احمد نے گلدستہ میرے سامنے رکھا اور دھیرے سے بولا مجھے معاف کر دو. میں خاموش رہی. بیٹے نے میری انگلی تھام رکھی تھی. احمد کی آواز کانپ رہی تھی. میں بہت بڑا گناہ گار ہوں. تمہیں چھوڑ دیا, بچے کو ٹھکرا دیا, صرف شک اور ڈر کی بنیاد پر, لیکن اللہ نے تمہیں عزت دی اور مجھے شرمندگی. میں نے کہا ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ بچہ نارمل نہیں ہوگا, لیکن وہ بول پڑا, وہ چلنے لگا. جو باتیں تم سنتے تھے وہ تمہارے دل پر اثر کر گئیں اور تم نے خود مجھے تنہا کر دیا. احمد نے نظریں جھکا لیں. میں کمزور تھا اور ماں کی باتوں میں آ گیا, لیکن اب میں سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا ہوں, اگر موقع دو تو. میں نے بیٹے کی طرف دیکھا, پھر کہا یہ بچہ اب صرف میرا نہیں ہے, تمہارا بھی ہے, لیکن میرے فیصلے سے پہلے تمہیں اپنی ماں اور بہنوں کو سچ سنانا ہوگا. احمد نے سر ہلایا. کل ہم سب تمہارے گھر آئیں گے, سب کے سامنے معافی مانگوں گا. اگلے دن دوپہر کو احمد, اس کی ماں اور دونوں بہنیں ہمارے گھر پہنچے. اماں نے دروازہ کھولا, انہیں بیٹھنے کو کہا. کچھ دیر خاموشی رہی. پھر احمد کی ماں بولی ورشا ہمیں افسوس ہے, ہم نے تمہیں تکلیف دی, تمہارے خاندان پر باتیں کی اور تمہارے بیٹے پر شک کیا. میں نے کوئی جواب نہ دیا. نند بولی ہم مانتے ہیں ہم سے غلطی ہوئی اور تم نے جو سہ لیا وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں. احمد نے کہا ورشا اگر تم نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم اس زندگی میں کبھی سکون نہیں پا سکیں گے. ابا نے کہا ورشا معاف کرنا سکھاتا ہے, لیکن یاد رکھنا عزت کا داغ بہت دیر میں مٹتا ہے. فیصلہ تمہارا ہے. میں نے گہرا سانس لیا اور کہا میں نے معاف کر دیا, لیکن رشتہ تبھی جڑے گا جب تم سچ میں بدل جاؤ گے. احمد نے آگے بڑھ کر بیٹے کو گود میں لیا. بیٹے نے اسے دیکھا, مسکرایا اور بولا بابا. وہ لمحہ جیسے سب کی سانسیں رک گیا. احمد کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. ساس نے ہاتھ جوڑ کر کہا ہمیں کبھی اندازہ نہیں تھا کہ جسے ہم کمزور سمجھ رہے تھے وہی ہمارے غرور کو توڑ دے گا. اماں نے کہا یہ بچہ ہمارے لیے بھی معجزہ ہے اور سبق بھی. میں نے بیٹے کا ماتھا چوما اور کہا یہ اللہ کا فیصلہ تھا اور اللہ کا فیصلہ ہمیشہ بہترین ہوتا ہے. وہ دن ایک نیا آغاز تھا. دکھ بھلا نہیں تھا, لیکن سچ کی جیت کا یقین ہو چکا تھا. اور یہ وہ لمحہ تھا جب دعا, آنسو اور صبر نے سب کو جھکا دیا تھا. صبح فجر کے وقت اٹھ کر وضو کیا. کمرے میں وہی سکون تھا جس کی طلب برسوں سے دل میں تھی. بچہ گہری نیند میں تھا. اماں کی ہلکی قدموں کی آواز کچن سے آ رہی تھی اور باہر گلی میں خاموشی تھی. میں نے جانماز بچھائی, سر سجدے میں رکھا اور طویل شکرانے کے نوافل ادا کیے. سجدے میں دل سے نکلا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا, تو نے میری خاموش دعاؤں کو بھی سنا. نماز کے بعد بچہ جاگا تو میں نے اسے گود میں لیا. آواز میں مٹھاس تھی. اب وہ صرف میرا بیٹا نہیں تھا, میری کامیابی, میری قربانی کا صلہ تھا. اس دن پہلی بار میں نے احمد سے کہا اگر تم واقعی بدل چکے ہو تو رشتے کو نئی بنیاد پر استوار کرنا ہوگا.
ماضی کی تلخیوں کو ہم پیچھے چھوڑ سکتے ہیں، لیکن شرط صرف سچائی اور برابری کی ہے۔ احمد نے سر ہلایا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب وہ ورشہ کبھی تنہا نہیں ہوگی جو کل تک سب کے تانوں کا شکار تھی۔ احمد کی ماں نے خود آ کر میرے پاؤں چھوئے۔ بیٹی، معاف کر دے، ہم جاہل تھے، لا علم تھے۔ اللہ نے تمہیں ہمت دی اور ہمیں آئینہ دکھایا۔ میں نے ان کے ہاتھ تھامے۔ امی، جس دن آپ نے مجھے بہو سمجھا تھا اس دن میں نے آپ کو ماں مان لیا تھا۔ بس کچھ وقت درمیان میں خاموشی آ گئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی اور وہ بولی، بس اب یہ خاموشی کبھی نہ لوٹے۔ احمد نے بچے کے لیے نیا کمرہ بنوایا، چھوٹے چھوٹے کھلونے، رنگین دیواریں اور ایک کتابوں کی ریک جس پر میری لکھی ہوئی ڈائریوں کو جگہ ملی۔ ایک دن اس نے مجھے ایک پرانا صفحہ دکھایا جس پر میں نے لکھا تھا، اگر میں بکھر بھی جاؤں تو اپنی دعا کو بکھرنے نہیں دوں گی۔ احمد بولا، یہی دعا میری زندگی کا راستہ بنی ورشا۔ محلے کی وہ عورتیں جو پہلے میرے گھر آنے سے بھی کتراتی تھیں اب چہرے پر شرمندگی کے ساتھ سلام کرتی۔ ایک دن ایک نے کہا، بیٹی، تم نے سچ میں دنیا کو دکھایا کہ صبر کرنے والوں کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ میں نے مسکرا کر کہا، اللہ صرف اسی کو نوازتا ہے جو اس سے امید رکھتا ہے۔ بیٹے کا پہلا اسکول داخلہ ہوا تو میں نے اس کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر گیٹ عبور کیا۔ اس کے چہرے پر جو اعتماد تھا وہ کسی بھی انکہی کہانی سے زیادہ مضبوط گواہی دے رہا تھا۔ استاد نے رجسٹریشن کے وقت مجھ سے پوچھا، کیا بچے کو کوئی مخصوص نگہداشت کی ضرورت ہے؟ میں نے جواب دیا، بس محبت کی، باقی سب وہ خود سیکھ جائے گا۔ رات کو احمد میرے پاس بیٹھا بولا، میں حیران ہوتا ہوں ورشا، تمہارے اندر اتنی طاقت آئی کہاں سے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، جہاں سب ختم ہوتا ہے وہیں سے اللہ شروع کرتا ہے۔ گھر کے آنگن میں وہی پرانا جھولا لگا دیا گیا جو بچپن میں میرے بھائیوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ اب میرا بیٹا اسی پر جھولتا اور اماں اسے پیچھے سے دھکیلتی، جیسے وقت نے سب زخموں کو نرم ہاتھوں سے سہلا دیا ہو۔ ابا نے ایک دن بیٹھ کر کہا، بیٹا، ہم نے تمہیں بڑی ہوتے دیکھا، تمہاری آنکھوں سے خواب نکلتے دیکھے، لیکن آج تمہاری بیٹی کی مسکراہٹ میں وہ خواب پورے ہوتے نظر آتے ہیں۔ میں نے ابا کے ہاتھ تھامے۔ آپ کی دعائیں تھیں ابا، اور آپ کی خاموشی جو مجھے لڑنے کا حوصلہ دیتی رہی۔ بچے نے ایک دن میرے پاس آ کر پوچھا، مما، آپ دعا کیوں مانگتی ہیں ہر وقت؟ میں نے کہا، تاکہ زندگی ہمیشہ وہی دے جو تمہارے لیے بہتر ہو اور تم کبھی کسی کے تانوں سے نہ ڈرو۔ بچہ بولا، پھر میں بھی دعا مانگا کروں گا تاکہ آپ کبھی نہ روئیں۔ اس کے الفاظ میرے دل پر نئے نقش چھوڑ گئے۔ زندگی اب سادہ ہو چکی تھی، لیکن ہر دن ایک ثبوت تھا کہ رب نے مجھے گرنے نہیں دیا۔ میرے بیٹے نے صرف مجھے ماں نہیں بنایا، مجھے وہ پہچان دی جو میں برسوں سے تلاش کر رہی تھی۔ میری دعائیں، میرا یقین اور میرا رب، یہی میری طاقت بنے، اور یہی میری نئی شروعات، اور یہی میری کہانی مکمل نہیں ہوتی۔ یہیں سے وہ سفر شروع ہوتا ہے جو اب میرے بیٹے کے قدموں سے آگے بڑھے گا۔ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ صبر، دعا اور سچائی انسان کو وہاں پہنچا دیتی ہے جہاں کوئی سہارا کام نہیں آتا۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔